جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل بولو کوئی تمنا ہو تو کہو. اب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آقا ہاں رب کی بارگاہ میں میری تمنا صرف ایک ہے کہ آپ کی امت گزرتی ہو میرے پر بچھے ہوں. سرور کائنات نے پروردگار کی بارگاہ میں جبریل کا مدعا پیش کیا. رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, آرزو قبول کی, خواہش پوری کی. قیامت کا دن ہوگا, تم ہوگے کہ ہم ہوں گے, سب لوگ چلتے ہوں گے محشر میں. جب پل صراط کی طرف جا رہے ہوں گے ہم غلام آگے آگے, پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت ہوں گے. آگے آگے دیکھیں گے پل صراط ہوگا. جانتے ہو پل صراط تلوار سے باریک, تلوار سے تیر, بار سے باریک, جہنم کے اوپر ہے, نیچے سے شعلے اٹھ رہے ہیں. ہم لوگ جا کے رک جائیں گے, پیچھے سے اعلیٰ حضرت کہیں گے چلو آگے, بڑھو آگے. ہم کہیں گے حضور کیسے چلیں آگے؟ آگے تو شعلے اٹھ رہے ہیں, آگے تو پل صراط ہے, بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے. اعلیٰ حضرت کہیں گے میں بھی آ کے دیکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت آ جائیں گے پل صراط کے کنارے. آنے کے بعد ارشاد فرمائیں گے چلتے کیوں نہیں؟ ہم کہیں گے حضور بال سے باریک ہے, کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت اس وقت ارشاد فرمائیں گے کیا تمہیں معراج کی بات معلوم نہیں؟ اب سارے محشریوں سے اعلیٰ حضرت کہیں گے اہل صراط روح امی کو خبر کریں, دیکھ لو کہاں ہے جبریل, تلاش کرو کہاں ہے جبریل. نبی سے وعدہ کیا تھا پورا کریں, معراج میں سوال کیا تھا پورا کریں, دعا مقبول ہوئی تھی پورا کریں. اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اے جبریل آ جاؤ, نبی کی امت گزر رہی ہے. اب پل صراط بال سے باریک نہیں ہونا چاہیے, آپ کا پر فرش بن جائے. اپنے پر کو فرش بنا دو. جبریل آئے, اپنا فرش پر بچھا دیا. جب پر بچھا اب میرے نبی کی امت چلی, گناہگار چلے, آگے کو بڑھے, پار ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رکے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک غلام آگے بڑھا, جمیل الرحمان اس کا نام ہے, بریلی کا غلام ہے, اعلیٰ حضرت کا مرید ہے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتا ہے. جیسے پل صراط پار کیا, جنت کے آگے دروازے کھلے ہیں. جنت کہتی ہے آ جا, میری طرف آ جا, میرے قریب آ جا, جس دروازے سے چاہے آ جا. اعلیٰ حضرت کے غلام نے جنت کے دروازے دیکھے, نظر ڈالی, گنبد خضرا نہیں ہے. فوراً اعلیٰ حضرت کے غلام کا دل بولا جنت تو کھینچتی ہے کہ میری طرف چلو, اور ایمان لے چلا ہے مدینے کے سامنے. اعلیٰ حضرت ہیں, رکے پڑے ہیں, غلام چل رہے ہیں پل صراط پر, اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں. غلاموں نے کہا حضور آپ نے ہم کو پار کرا دیا, آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا عشق بولا, ان کی عقیدت بولی, ان کا عشق بولا کہ جانتے نہیں میں غلام ہوں مصطفیٰ کا. یہاں ایک بات میرے ذہن پہ آ رہی ہے, کہو کو بتاتا چلوں. نام سنا ہے تم نے دہلی کا, محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اسٹیشن سے تمہارے حیدرآباد کو کئی گاڑیاں چلتی ہیں. حیدرآباد حضرت نظام الدین, دکن ایکسپریس بھی یہاں سے جاتی ہے. نظام الدین اولیاء آپ کے خلیفہ اجل مرید صادق حضرت امیر خسرو, کیسا عاشق ہے. ایک بات اور میں بتا دوں, ان کا نام آیا, میں نے دنیا کے اچھے اچھے شاعروں کو پڑھا ہے الحمدللہ. اردو فارسی عربی کے شاعروں کو میں نے پڑھا. میں نے دیکھا کسی نے ایک زبان میں شعر کہے, مولانا عثمان, کسی نے 2 زبان میں شعر کہے, کسی نے اور ترقی کی, امیر خسرو نے 3 زبان میں شعر کہے. کتنی؟ 3 میں.
मगर मैंने पश्चिम से लेकर पूरब तक, इंडिया नहीं पूरी दुनिया, दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इंडिया नहीं पूरी दुनिया, मैंने दुनिया के मशहूर शायरों के कलाम को पढ़ा, मगर पूरी दुनिया में मुझे ऐसा कोई शायर न मिला जिसने एक वक्त में फिलबदी 4 ज़बानों में कलाम कहा हो। जब नजर डाली तो जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर कोई जात थी तो वो बरेली के आला हजरत की थी। दो सैयद, एक नातिक हैं, एक इरशाद हैं, आला हजरत के गुलामों में हैं, बैठे हैं। आला हजरत लिख रहे हैं, बातों बातों में कह दिया हुजूर, एक ऐसी नात कहो ना जिसमें अरबी भी हो, फारसी भी हो, हिंदी भी हो, उर्दू भी हो। आला हजरत ने उठाया कलम, लिखना शुरू किया, लमियाते नजीरो कफीना दरिन मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसों है, तुझको शहीदो सरा जाना। आप अरबी पढ़ने वाले से पूछना कि जब शेर के 2 मतले, 2 मिसरे, पहले मिसरे में पहले अरबी वाले से पूछना, वो कहेगा ये किसी हिंदी का कलाम नहीं, अरबी के किसी बलीगो फसीह शायर का कलाम है। उर्दू वाला, फारसी वाला कहेगा ये फारसी के इमाम का कलाम, हिंदी वाला कहेगा ये तो हिंदी की उस जात का कलाम जो हिंदी के रगो पैर से वाकिफ है। और उर्दू की बात ही क्या, वो तो उनके घर की लौंडी है। आला हजरत हैं जो लिखते चले जा रहे हैं, अल बहरो वाला बल मौज तगा मन बेकस तूफा हो शुरवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, बड़ी नैया पार। इरशाद फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फसिद हरका, यह शोला दिगर बरसन इश्का, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे। और मक्ते में आला हजरत ने उन दोनों के नाम लिए, और नाम भी ऐसे लिए कि नाम बराए नाम नहीं। आप इस शेर का मतलब समझना, जहां नाम आ रहा है वहीं नाम का मतलब भी आ रहा है। कहते हैं, बस खाम है खाम, न वाए रजा, न ये तर्स मेरी, न ये रंग मेरा, इरशाद हिब्बा नातिक था, नाचार इसरा पढ़ा जाना। आशिक हो तो ऐसा हो। हजरत महबूब इलाही के खलीफा इमाम खुसरो, हजरत अमीर खुसरो, एक दिन महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरो पुरानी दिल्ली चले जाओ और ये सामान ले आओ। हजरत अमीर खुसरो पुरानी दिल्ली गए, रास्ते में जा रहे हैं तो एक जनाजा आ रहा है। जनाजे के सामने ऐलान हो रहा है, जिसको जन्नत चाहिए जनाजा पढ़ ले, जिसको जन्नत चाहिए जनाजे में शरीक हो जाए। ऐलान जब सुना तो हजरत अमीर खुसरो रास्ते से फौरन टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गए। थोड़ी देर में जब जनाजा निकले, जनाजा पार हुआ, निकल के आए, सामान खरीदा, पीर की बारगाह में पहुंच के महबूब इलाही की बारगाह में चले गए। हजरत महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, खुसरो बड़ी देर कर दी। अर्ज़ की हुजूर, मैं रास्ते में था तो रास्ते में एक जनाजा गुजर रहा था और जनाजे में एक मुनादी निदा कर रहा था, ऐलान हो रहा था, जिसको जन्नत चाहिए जनाजे में शरीक हो, जिसको जन्नत चाहिए जनाजा पढ़ ले। तो हजरत महबूब इलाही ने मुस्कुरा के कहा, तब तो खुसरू जन्नत खरीद ली होगी। खुसरू आज तो जन्नत खरीद ली होगी। तो खुसरू कहते हैं, हुजूर मुझे जन्नत चाहिए, किसी और के सहारे नहीं, आपके कदमों के सहारे। का क्या तुमने जनाजे में शिरकत ना की? का नहीं। जैसे उसने ऐलान किया जन्नत चाहिए आजा, मैं छुप गया। का क्यों? का अगर मैं उनके साथ चला जाता तो दुनिया कहती जन्नत खुसरू को उनके वसीले से मिली। हुजूर मैंने दामन आपका पकड़ा है, मुझे जन्नत आपसे चाहिए।
جنت جا رہے ہیں، پل صراط پار کر چکے. اعلی حضرت نے رکے، کسی غلام نے کہا حضور آئیے نا پل صراط پار کیجئے، تو ارشاد فرمایا پار کریں گے. کہا حضور آئیے، تو ارشاد فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ میں غلام ہوں مصطفیٰ کا؟ اگر میں نے اپنا قدم پر جبریل پہ رکھ دیا، اگر میں جبریل کے پر پہ قدم رکھ کے جنت کی طرف چلا، اگر میں نے پر جبریل کا سہارا لے کے پل صراط پار کیا، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے کہے احمد رضا دعویٰ تو مصطفیٰ کے عشق کا تھا، دعویٰ تو نبی کی محبت کا تھا، اور پل صراط پار کرنے میں تمہیں پر جبریل کا سہارا لینا پڑا. احمد رضا اپنے تابع عشق پر نظر ثانی کرو. اعلی حضرت نے فوراً نظر ڈالی، میرے مصطفیٰ کی طرف نظر کی. میرے مصطفیٰ پل صراط کے پار کہہ رہے ہیں رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا پر وزن لاتے جائیں گے. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، دوسرا مصرع یہ ہے، رب سلم کہہ رہے ہیں مصطفیٰ پار. اب اعلی حضرت نے ادھر سے آواز لگائی، آقا پل صراط پار کرنا ہے، جبریل کے پر بچھے ہیں، اس طریقے سے پار کراؤ کہ میں پل صراط سے پار بھی ہو جاؤں اور مجھے پر جبریل کا احسان بھی نہ اٹھانا پڑے. تب اعلی حضرت نے کہا پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. عشق محبت عشق محبت تاج الشریعہ میدان حضور تاج الشریعہ حضور شہباز دکن مرکز اہل سنت ہادی رضا. نبی کریم سدرۃ المنتہا، جبریل رک گئے، آگے نہیں جا رہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل کوئی خواہش ہو تو کہو. عرض کی آقا ایک تمنا ہے، آپ کی امت جب گزرتی ہو تو میرا پر پل صراط پہ رکھا ہو. سرکار وہاں سے اوپر، اور جیسے ہی ادھر سے اوپر کو چلے عرش اعظم کو خبر دی گئی، عرش وہی قدم پھر آ گئے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، اعلی حضرت کہتے ہیں سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا عرش، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، میں ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. عرش دیکھ رہا ہے کدھر ہیں کدھر ہیں کدھر ہیں، ادھر سے آئے ادھر گئے، عرش کو پتہ تک نہ چلا. ایک لمحے میں نبی ادھر سے ادھر، جیسی نبی کریم اوپر جا رہے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. اعلی حضرت کہتے ہیں آگے حکم ہوا ادنو یا احمد، ایک ندا آئی، میرے نبی عرش پہ گئے، آواز آئی ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ، اے احمد قریب آ جاؤ، اے مخلوق کے سردار قریب آ جاؤ، اے میرے حبیب قریب آ جاؤ. جیسی نبی کریم نے یہ آواز سنی، اعلی حضرت کہتے ہیں بڑے محمد قریب ہو، احمد قریب آ، سرور ممجد، نثار جاؤں. اعلی حضرت کہتے ہیں نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزہ تھے. اب اعلی حضرت کی طرح اعلی حضرت کا عشق دیکھیے، فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ کہہ رہے ہیں رب ارنی رب ارنی، طور پہ گئے ہیں رب ارنی،
مولا مجھے اپنی ذات دکھا، مجھے اپنی ذات دکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، موسیٰ دیکھ نہیں سکتا کہ خدا دکھا نہیں سکتا؟ سنیے، کوئی بھی ایسا سوال نبی کر نہیں سکتا جو محال ہو۔ نبی وہ سوال نہیں کر سکتا کہ جو محال ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ رب دکھا سکتا ہے لیکن موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں۔ کہہ رہے ہیں رب ارنی، موسیٰ اپنی ذات دکھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو دیکھ نہیں سکتا۔ عرض کی مولا تجھے پھر کون دیکھے گا؟ موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے۔ رب نے فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھ سکتا نہ انبیاء کی آنکھیں دیکھ سکتی۔ عرض کی پھر کون؟ حکم ہوا مجھے وہ دیکھے جس کی طرح کوئی نہیں۔ عرض کی مولا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا حبیب ہے۔ موسیٰ کہتے مولا میں تیرا کلیم ہوں۔ ارشاد فرمایا کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ عرض کی مولا کیا ہے؟ رب نے فرمایا کلیم وہ ہے کہ جو طور پر آ کر اپنی مرضی سے معراج کو آئے، اور حبیب وہ ہے کہ جو مہانی کے گھر میں سوتا ہو، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، میرے حکم پر جا کر اس کو اٹھا کے دولہا بنا کے میرے پاس لا۔ اعلی حضرت نے کہا خدا نے ہے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ مصطفیٰ کا مرتبہ کسی اور کو نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آسمانوں کے اوپر۔ ایک بات میں عرض کروں، سمجھ رہے ہو نا؟ میں اپنے عادت کے مطابق 20 منٹ آگے بڑھ چکا ہوں۔ 20 منٹ زیادہ ہو گئے مجھے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ 20 منٹ پہلے مجھے آپ سے سلام کرنا تھا، لیکن آپ بیٹھے ہو تو چند منٹ اور۔ کہاں؟ ساتوں آسمان کے اوپر، سدرہ سے اوپر۔ کہاں گئے؟ کہاں؟ جہاں رب نے چاہا، بلکہ وہاں گئے کہ جس جگہ کے لیے نہ جگہ نہ وہاں نہ جہاں نہ اب نہ کب کا استعمال ہی نہیں، جہاں رب نے چاہا وہاں تک گئے۔ شرع عقائد میں یہی ہے، المعراج لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ بشخصہ الی السماء، آسمانوں کی طرف، اور ارشاد فرماتے ہیں ثم الی ما شاء اللہ حق اے ثابت بالخبر المشہور۔ شرع عقائد میں ہے کہ معراج یہی ہے کہ نبی کریم اپنے شخص کریم کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ چاہتے ہوئے آسمانوں پر، بلکہ وہاں جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے۔ یہ معراج حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام تو معراج کہاں ہوئی؟ طور پر۔ پہاڑوں میں سب سے اونچے پہاڑ کا نام معلوم ہے؟ جودی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ جودی کی چوٹی سب سے اونچی۔ اے اللہ، تو نے معراج موسیٰ کو کرائی تو طور پر، اور اپنے حبیب کو کرا دیتا جودی پہاڑ پر، تو کیا ہوتا؟ تو نے آسمانوں پہ کیوں بلایا؟ رب کہے گا اگر میں جودی پہاڑ پہ معراج کراتا تو پہلے آسمان پہ آدم تھے، آدم علیہ السلام کے امتی کہتے ہمارے نبی اوپر، جودی پہاڑ نیچے۔ اے اللہ تو پہلے آسمان پہ بلا لیتا تو رب کہے گا دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا امتی کہتا کہ تمہارے نبی کی معراج پہلے آسمان پر، ہمارے نبی دوسرے پر۔ اگر دوسرے پہ نبی کو بلا لیتا تو تیسرے پہ یوسف علیہ السلام کے امتی کہتے تمہارے نبی نیچے، ہمارے نبی، دور سے بولو۔ اگر نبی کریم کو تیسرے پہ بلا لیتا تو ادریس علیہ السلام کے امتی کہتے ہمارے نبی چوتھے پر، تمہارے نبی تیسرے پر، ہمارے نبی اوپر، تمہارے نبی۔
اگر چوتھے پہ بلا لیتا تو حضرت ہارون علیہ السلام کے امتی کہتے ہمارے نبی اوپر تمہارے نبی. اگر نبی کریم 5ویں پہ معراج کرنے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہتے ہمارا نبی 6 پر تمہارا نبی 5ویں پر نیچے. اگر 6 پہ بلا لیتا رب تعالیٰ معراج کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو امتی کہتا ہمارے نبی 7ویں پر تمہارے نبی 6 پر, ہمارے نبی اوپر تمہارے نبی نیچے. اللہ نے نہ پہلے پر نہ دوسرے پر نہ تیسرے پر نہ چوتھے 5ویں پر نہ 6 اور 7ویں پر, ان 7 سے اوپر, سدرہ پہ بھی نہیں اس سے بھی اوپر, جہاں رب نے چاہا وہاں بلایا. اتنے اوپر کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جہاں نبی کا قدم پہنچے اس قدم سے نیچے ساری کائنات رہے. اعلی حضرت نے تبھی کہا سارے اونچوں میں اونچا, سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, سارے اچھوں میں اچھا, سمجھیے جسے ہے اس سچے سے اچھا. جبھی تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ بالا. اور مقطع میں تو اعلیٰ حضرت نے حرز چاہ ایک وظیفہ بیان کیا. سنیو, جب تمہاری دعائیں مقبول نہ ہوں, پریشانی ہو, مصیبتیں ہوں, وضو کرنا, مسجد میں آنا, 2 رکعت نفل پڑھنا, مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے 11 بار درود شریف پڑھنا, اور پھر کھڑے ہو جانا, اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھنا, نظریں نیچے کر کے کہنا غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رب نے سب سے اوپر مصطفیٰ کو اس لیے بلایا تاکہ جہاں نبی کے قدم پہنچ جائیں وہاں تک انسان تو کیا جبریل کی بھی گنجائش نہ ہو. وہاں دوئی کی ضرورت نہیں ہے, وہاں دوئی نہیں ہے, ایک رب ہے اور اس کے حکم سے اس کا محبوب ہے. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا, قریب ہوئے اور قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ رب کی ذات میں اور مصطفیٰ کی ذات میں 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ رہا. آیت کریمہ کتنا کم؟ 2 کمان یا اس سے کم. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی باریک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, سنیے گا. کتنا کم؟ آپ رب کی ذات میں اور اس کے محبوب کی ذات میں ایک بالش کا فاصلہ کر کے قرآن سے پوچھیں, قرآن کیا ذات رب اور ذات حبیب میں اتنا فاصلہ؟ قرآن کہے گا او ادنا, اس سے بھی کم. ایک بال کے برابر فاصلہ کریں اور قرآن سے پوچھیں قرآن کتنا فاصلہ, تو قرآن کہے گا او ادنا, اس سے بھی کم. اب کتنا؟ سنیو, یہی تم میں اور غیروں میں فرق ہے کہ سنی قرآن کی تفسیر عقل سے نہیں کرتا, قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پہ خدا کے قریب گیا, میرے رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی, اے حبیب یہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی انت عالم, تو بہتر جانتا ہے. جیسی میں نے عرض کیا, رب تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, عرض کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو بہتر جانتا ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيْهِ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آقا کائنات کی حدیث کے ترجمے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, غور سے سننا. مولانا عثمان, ان کا سر مجھ سے تقریباً 2 فٹ کی دوری پر ہے کہ نہیں؟ میں اور قریب ہو جاؤں؟ اب کتنا ہو گیا؟ اور قریب ہو جاؤں؟ اور اگر میرا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ جائے تو کوئی فاصلہ ہے؟ زور سے بولو. یہ تمثیل ہے, لیکن میں بلا تمثیل کہتا ہوں, سنیے. رب نے ارشاد فرمایا محبوب
یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا انت عالم، تو بہتر جانتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت، ہاتھ قدرت کا، رب کا ہاتھ ایسا نہیں جیسے ہمارا، جیسا اس کی شان کے لائق ویسا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنا دستے قدرت میرے کاندھے پر رکھا۔ آقا فرماتے ہیں فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيْ، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے دستے قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ آگے نبی نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سرکار فرماتے ہیں میں جان گیا جو کچھ زمینوں میں ہے، میں پہچان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اللہ کا دستے قدرت مصطفیٰ کے کاندھے پر۔ اب مجھے صحیح صحیح بتانا، کیا کوئی فرق تھا؟ کوئی فاصلہ تھا؟ کوئی دوری تھی؟ مگر فرق بہت تھا۔ ایک قدیم ہے، ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ایک ابدی ہے، ایک حادث ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا مصداق ہے تو دوسری محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم کہاں؟ جہاں تک رب نے چاہا میرے مصطفیٰ کو بلایا۔ دوستو سرکار کہتے ہیں کہ اللہ کے دستے قدرت کی ٹھنڈک سے مجھے فیض ملا اور میں نے آسمانوں کا زمینوں کا علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو تم نہیں جانتے ہم نے وہ تمہیں سکھا دیا۔ اور نبی کہہ رہے ہیں علم تو میں جان گیا، میں پہچان گیا، زمین و آسمان کا علم مجھے مل گیا۔ رب کہتا ہے میں نے دیا، مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے لیا، دینے والا کہتا ہے دیا، لینے والا کہتا ہے لیا۔ اب بعد میں ابلیس کے چیلے یہ کہنے لگے نہیں نہیں مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، کہہ دو ان وہابیوں سے کہ یہ تمہاری لڑائی میرے نبی سے نہیں، یہ دینے والے رب سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیا، مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ آقا کائنات رب کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ نے کیا نبی کو علم دیا، کیا سکھایا؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے نبی کی طرف جو وحی کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی ترجمہ کیا، شعر میں بیان کیا، کہتے ہیں غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا کیا؟ 50 لے کر نیچے کو آئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نیچے چلے، چھڑے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ آپ کی امت کے لیے رب نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں برداشت کر سکتی، واپس چلے جاؤ، کم کرا کے آؤ۔ پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوا تھا؟ 9 بار۔ 9 مرتبہ میں 5 نہیں نا؟ معلوم ہے یہ 9 بار کیوں چکر؟ یہ پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سرور کائنات کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے تو جلوے کو نہ دیکھا، یہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ نبی کریم بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، خدا کی ذات کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، جلوے خدا بندی دیکھ رہے ہیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 مرتبہ ایک وہابی کہنے لگا اگر نبی کریم کو علم غیب ہوتا تو پہلی مرتبہ 50 لے کے نہ آ جاتے، کہہ دیتے میری امت اتنے نہیں رکھ پائے گی۔ موسیٰ نے بتایا تو انہیں پتہ چلا، کسی اعلیٰ حضرت کے غلام نے اس کے منہ پہ کہا
جب اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی ہے تو ایک میں پہلے اعلیٰ حضرت